دو جج صاحبان جو سے ہیں اس مقدمے کی سماعت سے علیحدگی کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان وہ چند دن پہلے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر جذباتی ہو گئے۔ چیف جسٹس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کا صوابدیدی اختیار استعمال کریں۔ کسی بھی ملک اور معاشرے میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں زیر بحث ہیں، سیاسی حلقوں میں بھی، صحافتی حلقوں میں بھی، عوامی حلقوں میں بھی، اور ان حلقوں میں بھی جو پاکستان میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف فیصلوں کے اندر ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ ان دنوں سماعت کر رہی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کے الیکشن میں جو التوا ہوا ہے اس کے خلاف ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی درخواست کے اوپر۔ اتفاق یہ ہے، اسے ہم صوبے اتفاق ہی کہیں گے کہ یہ بنچ جو تھا، سپریم کورٹ نے 5 رکنی بنچ تشکیل دیا چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں۔ 2 جج صاحبان جو سے ہیں اس مقدمے کی سماعت سے علیحدگی کر چکے ہیں۔ 2 مرتبہ یہ بنچ جو سے ٹوٹا ہے۔ اب اس بنچ میں 3 رکن ہیں۔ ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال خود ہیں، ان کے ساتھ جسٹس منیب ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن ہیں۔ یعنی یہ 3 جج صاحبان ہیں جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 2 صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی التوا کا جو مقدمہ ہے یا جو درخواست ہے اس کو سن رہے ہیں۔ اب یہ بنچ جو سا ہے وہ 3 رکنی بنچ ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن ہیں جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہوا یہ ہے کہ آج ہی حکومتی اتحاد نے ایک اپلیکیشن دی ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ جو 3 رکنی بنچ ہے اس کے اوپر حکومت کو اعتماد نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس 3 رکنی بنچ کی بجائے سپریم کورٹ کا فل بنچ جو ہے اس کی تشکیل دی جائے اور فل بنچ کے فیصلے کو ہی کنسیڈر کیا جائے۔ دوسرا حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو الیکشن پنجاب اسمبلی کے، خیبر پختونخوا کے الگ تاریخ پر کیے جائیں اور قومی اسمبلی کے الگ کیے جائیں، اس کی بجائے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ الیکشن جو سے ہیں وہ ایک ہی تاریخ پر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے اور اس کے جو کہہ لیں کہ اس کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن آئین میں دی گئی جو ہدایات ہیں ان کی روشنی کے مطابق کرائے جائیں۔ یہ ایک عجیب سا آپ سمجھ لیں کہ کیوس بن گیا ہے پاکستان میں، عدالتی سطح کے اوپر بھی، سیاسی حوالے سے بھی، پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے بھی، اور ایک سماجی زندگی جو سی ہے اس کے لیے، اور اس کے جیسے کہہ لیں ایک عجیب سے اس کے اثرات جو سے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک عجیب بے یقینی ہے، ایک عجیب قسم کی گفتگو ہے، عجیب قسم کے انکشافات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو سے ہیں وہ چند دن پہلے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر جذباتی ہو گئے، جبکہ جو جج صاحبان ہیں یا خاص طور پر جو ملک کے سب سے بڑے جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کے عہدے کا اور ان کے مقام کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ جذباتی ہوں۔ انہیں کمیٹڈ ہونا چاہیے آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ، لیکن وہ ایموشنل ہو گئے، اور ایموشنل اس طرح سے ہوئے کہ لوگوں نے ان کے ایموشنل ہونے کی جو کیفیت تھی اس کو پراپر محسوس کیا۔ یہ صورتحال سامنے آئی۔ جج صاحبان کی طرف سے شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اور ان کے اپنے ایک دوسرے کے بارے میں ریمارکس آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے، جو ابھی ایک رول کے مطابق کمنگ چیف جسٹس بھی ہوں گے، انہوں نے ایک 3 رکنی بنچ کی سربراہی کرتے ہوئے سو موٹو کے اوپر ایک انہوں نے فیصلہ جاری کیا۔ اسی طرح سے جج صاحبان جو سے ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں سے بعض نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کا صوابدیدی اختیار استعمال کریں کہ الیکشن کے اوپر یا دیگر معاملات کے اوپر وہ سو موٹو لیں یا از خود اختیار کے تحت کو بنچ تشکیل دیں۔ اور اسی کے اوپر پھر پارلیمان نے بھی ایک موو کیا اور پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا عدالتی اصلاحات کے حوالے سے، یعنی سپریم کورٹ کے جو پروسیجرز ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر کچھ امینڈمنٹس ہوئیں، اور جس میں یہ کہا گیا کہ اب آئندہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جو جج صاحبان ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا، اور جو سو موٹو لیا جائے گا اس کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی ہے، اور وہ جو اپیل کی جائے گی اس کو 14 دنوں کے اندر سنا جا سکے گا۔ یہ جو بل ہے یہ قومی اسمبلی نے ہی پاس کر دیا ہے،
سینٹ میں بھی منظور ہو گیا، اب اس پر صدر مملکت کے دستخط ہونے والے ہیں۔ وہ کب کرتے ہیں؟ جب بھی وہ دستخط ہوں گے تو یہ بل جون سا ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ایک عدالتی ڈھانچہ ہے یا عدالتی نظام جون سا ہے اس میں بھی ایک ہلچل ہے، پارلیمانی نظام میں بھی ایک ہلچل ہے، خود جسے کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریسی ہے اور دیگر جو حلقے ہیں ملک کے، ان کے اندر بھی ایک ہلچل اور ایک بے چینی کی کیفیت موجود ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے عدلیہ سے لے کر پارلیمان تک اور پارلیمان سے لے کر اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی تک، اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن جون سی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے، ٹائم ہے، اس ٹائم پر فیصلہ کن موو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس وقت اچھا فیصلہ کر پائیں گے تو ملک کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ ماضی میں تو جو بیڑا غرق ہونا تھا سو ہو گیا، اور ماضی میں جو ہونے والی تباہی ہے اس کے اثرات ہم اس وقت بھگت رہے ہیں اور اس وقت برداشت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری صورتحال اور یہ سارے معاملات مستقبل کی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو فیوچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ہی شکل میں ٹھیک ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک اور معاشرے میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب تک ظلم کے نظام کو شکست دینے کی سوچ پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ملک اور اس کا مستقبل محفوظ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میرے ساتھ جو ٹیم ہے، ہاشم ظہیر اور عبد المقدم کامران، ان کو بھی اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔